یہ چوری چھپے آشنائیاں نہیں بنانی، یہ لکا چھپی کا کھیل نہیں کھیلنا۔ اگر تمہارے اندر ہمت ہے، مرد ہو تو شادی کرو، اس کی ذمہ داری اٹھاؤ، اس کے خرچہ اٹھاؤ، اس کے بچوں کو پالو، تربیت کرو۔ اگر تم مرد ہو، شیطان کی طرح نہ بنو، کرائے کے اس سانڈ کی طرح نہ بنو جس کا کام بس ہوتا ہے جفتی کر کے چلے جانا۔ تم انسان ہو، انسان کی طرح رہو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كما رواه انس بن مالک وكما هو مذکور فی صحیح البخاری و صحیح مسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوة الایمان، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، وان لا یحب المرء لا یحبہ الا للہ، وان یکرہ ان یعود الی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کی نوازش ہے کہ ہم دولت ایمان سے سرفراز ہیں۔ ایمان کی نعمت ہمارے حصے میں آئی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ایمان ہے کیا؟ جیسے دوا کے اجزاء ترکیبی ہوتے ہیں، انگریڈینٹس ہوتے ہیں، تو واٹ آر دا انگریڈینٹس آف ٹرو فیتھ؟ ایمان حقیقی کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں ایمان مرکب ہے تین چیزوں سے۔ اللہ رب العزت سے بے پناہ ڈرا جائے، اس لیے نہیں کہ اللہ رب العزت کوئی بھیانک وجود ہے، کوئی خوفناک چیز ہے، نہیں، اس کے عذاب سے، اس کی گرفت سے، اس کے پکڑ سے، اس کی سزا سے، ایسے کاموں سے بچا جائے جو ہمیں اللہ کی ناراضگی کا مستوجب اور مستحق بنا دیں، اللہ سے ڈرا جائے۔ اور دوسرا ہے بے پناہ اللہ رب العزت سے امید رکھی جائے، کبھی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوا جائے۔ اور تیسرا ہے اللہ رب العزت سے بے پناہ محبت رکھی جائے۔ اللہ رب العزت سے ڈرنا، تو اس بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ حقیقی ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، دل لرز جاتے ہیں ان کے، گھبرا جاتے ہیں۔ واذا تلیت علیہم آیاتہ، جب اللہ رب العزت کی آیات انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں نمایاں فرق محسوس ہوتا ہے، ارتقاء محسوس ہوتا ہے ان کو ایمان کے اندر۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، جو کرنے کو کرتے ہیں، دینے کو دیتے ہیں جو دیا انہوں نے، مگر ان کے دل سہمے رہتے ہیں، لرزتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں اس بات سے کہ انہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میری اور آپ کی ماں اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس آیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا شاید اللہ رب العزت کی مراد وہ بندے ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، مگر ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں جائیں گے تو سزا ملے گی؟ تو آپ نے فرمایا لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، یہاں وہ لوگ مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ مراد ہیں الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وَيَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں،
جو صدقات اور خیرات کرتے ہیں اس کے باوجود ڈرے رہتے ہیں، اندیشہ ناک رہتے ہیں، لرزتے رہتے ہیں اس ڈر سے کہ پتہ نہیں ہماری یہ عبادتیں، ہمارے یہ نیک کام قبول ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے پھر بھی اس سے ڈرا جائے، اس کی پکڑ سے ڈرا جائے۔ من نوقش الحساب فقد عذب، اما جان نے پوچھا، آپ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو جہنم پہ سے گزرنا ہوگا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، لیکن دوسری جگہ اللہ رب العزت کہتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، یہ تو بہت آسان حساب لیا جائے گا ایمان والوں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے، ورنہ من نوقش الحساب فقد عذب، جس سے وہاں رجسٹر کھلوا لیا گیا، جس کا بھی ریکارڈ وہاں چیک کر لیا گیا تو اس کا طے ہو گیا سزا پانا، کیونکہ ہر ایک گناہ گار ہے۔ تو اللہ سے لرزتے رہنا، ڈرتے رہنا، اترانا نہیں کہ ہم نے فلاں عبادت کر لی، ہم نے اتنے نیک کام کر لیے۔ یہ پہلا جذبہ ہونا چاہیے ایمان کا، یہ بے پناہ جذبہ ہوگا تب ایمان کا ایک حصہ مکمل ہوگا۔ دوسرا، اللہ رب العزت سے بے پناہ امید رکھی جائے، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو یہ کافروں کی علامت ہے، یہ تو کافروں کا طریقہ اور شعار ہے۔ تم ایمان والے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی، زندگی ان کی گناہوں میں گزر رہی تھی، آج تک خطاؤں کے وہ خوگر تھے، معصیتوں میں لتھڑے ہوئے تھے، گھبراؤ مت، اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ آج بھی اگر تم لوٹو گے اللہ کی طرف، اللہ کا در کھلا ہے، اللہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، تم معاف کرواؤ تو صحیح، تم اس کے در پر جھکو تو صحیح، تم اس کا دامن پکڑو تو صحیح، اس کی چوکھٹ پر پیشانی ٹیکو تو صحیح۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں تیزی سے چل کر جاتا ہوں۔ لو اتانی مشین اتیتو ہرولۃ وَإِنْ أَتَانِي هَرْوَلَةً، اگر تھوڑا تیز چل کر آتا ہے أَتَيْتُهُ جَرِيًا، میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ بٹ انیشیٹو اس کو لینا ہے، پہلا قدم اس کو اٹھانا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، یہ ایمان کا دوسرا حصہ ہے۔ اور تیسرا حصہ ایمان کا جو انسان کے دل میں فطری جذبہ رکھا ہے اللہ رب العزت نے، محبت کا، اپنائیت کا، لگاوٹ کا، چاہنے کا۔ غالب نے کہا تھا کوئی کعبے کا پرستار، کوئی بت پہ فدا، ڈھونڈ ہی لیتا ہے انسان خدا ایک نہ ایک۔ انسان کو کوئی محبوب چاہیے جس کے لیے وہ آرزویں بنائے، جس کے وہ ارمان پالے، جس کی وہ تمنائیں کرے، جس کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا چاہے، جس کے لیے تن من دھن کی بازی لگانا چاہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ محبوب اللہ رب العزت ہے۔ تو اس جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں، ایسے شقی اور بدنصیب بھی ہیں جو اپنے ہی جیسے لوگوں میں سے کسی کو اللہ کا مد مقابل بنا لیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ادھر مت جاؤ، وہ کہتے ہیں ادھر جاؤ، تو اس طرف جاتے ہیں جدھر وہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بت بنا لیتے ہیں، یہ دھیان رکھیے، بت نہیں کہا، اندادن، ہمسر بنا لیتے ہیں، حریف بنا لیتے ہیں اللہ کا، مقابل بنا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا حکم چھوڑ کر ان کی بات مانتے ہیں۔ کیا رویہ ان لوگوں کا؟ یحبونہم کحب اللہ، ویسے ان سے پیار کرتے ہیں، ویسے ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ تو یہ ان کا طریقہ ہوگا، کفار کا طریقہ ہوگا، مشرکین کا طریقہ ہوگا، منافقین کا طریقہ ہوگا، گناہگاروں کا طریقہ ہوگا، نافرمانوں کا طریقہ ہوگا، سرکشوں کا طریقہ ہوگا۔ لیکن ایمان والوں کا طریقہ کیا ہے؟ ان کا شعار کیا ہے؟ ان کا طرز عمل کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کی محبت سب سے زیادہ اگر ہوتی ہے کسی سے، ان کو اپنائیت، ان کو لگاوٹ، ان کی چاہت اگر کسی سے سب سے زیادہ ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات عالی ہے، اللہ رب العزت کی ذات عالی ہے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، جس خالق کائنات نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمارے جذبات کی رعایت کرتے ہوئے شریعت بھی نازل کی ہے۔
الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا ہوگا؟ وہ تو باریک باتیں جانتا ہے، موٹی باتیں جانتا ہے۔ نوکیا کا موبائل لے کر آئے تو اس کے ساتھ بروچر ہوتا ہے، نوکیا کا سیمسنگ کمپنی کے بروچر کے مطابق اسے ٹھیک کرنا چاہیں خواہ ہو جائے گا۔ جس کمپنی نے بنایا ہو وہی بتاتی ہے کہ اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، اس کو کیسے چلانا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، الا یعلم من خلق۔ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں تم کہتے ہو جس نے بنایا اسی کا فیصلہ ہوگا، مگر اللہ رب العزت تمہیں پیدا کیا تو وہی جانتا ہے تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ تو ہماری محبت بھی اللہ کے تابع ہونی چاہیے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے نفرت کی، جس نے اللہ کے لیے دیا اللہ کے لیے نہیں دیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو میرے دوست اور ساتھیوں، ہماری محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ایمان کا تقاضا ہے۔ آج جو دجالی کلچر ہے، جو دجالی تہذیب ہے، جس طرح بے حیائی عام کی جا رہی ہے، فحاشی کا کلچر عام ہو رہا ہے، بدکاری کے مواقع نہ صرف ایک موجود ہیں بلکہ دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ہر دروازے پہ شیطان کھڑا ہوا کہہ رہا ہے ادھر آؤ ادھر آؤ۔ اس میں ایک بیماری یہ پیدا ہو گئی ہے ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے لڑکے اور لڑکیوں میں، ناجائز عشق اور محبت کی بیماری، شادی سے پہلے محبت کی بیماری۔ یہ جو تہذیب اور تمدن جس میں ہم جی رہے ہیں، جو دجالی تہذیب ہے، اس میں اس طرح محبت کو، اس ناجائز محبت کو، اس پیار کو، اس دیوانگی کو، اس دل لگی کو، اس چاہت کو اس طرح گلوریفائڈ کر دیا گیا، اس طرح آئیڈیلائزڈ بنا دیا گیا، ایک بت بنا دیا گیا، آئیڈیلائزڈ کر دیا گیا، اس کو ایک طرح کا فینٹیسی پیدا کر دی گئی۔ فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، کہانیوں کے ذریعے اور سماج میں جو آدرش کے طور پر پیش کیے جا رہے ہیں ان شخصیات کے ذریعے ہر نوجوان کے دماغ میں خناس بھر دیا کہ پہلی بار میں ہی مرد پیدا ہوا ہوں، پہلی بار مجھے ہی پتا ہے محبت کیا ہوتی ہے، پیار کس چیز کا نام ہے۔ ارے کتنے آپ کے اندر اس خناس سے نکال دیے اس کو دماغ سے۔ آپ دنیا میں پہلے مرد نہیں ہیں میرے نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں۔ آپ سے پہلے ہزاروں سال تک انسانیت چلی آ رہی ہے، لیکن محبت کے نام پر جو اس وقت تماشا ہو رہا ہے، جو ڈرامہ ہو رہا ہے، جو بیوقوف بنایا جا رہا ہے آپ کو، اس سے پہلے کبھی انسانیت کو بیوقوف نہیں بنایا گیا۔ آپ کتنے بڑے مرد ہیں دیکھ لیں گے شادی کے بعد۔ آپ کے دادا اپنے داداؤں کے بارے میں پوچھئے، ناناؤں کے بارے میں، 12 اولادیں، آپ کتنے بچے ہو پائیں گے دیکھیں گے۔ نہ مردوں میں اب نوجوانوں میں طاقت ہے، نہ نوجوان لڑکیوں میں طاقت ہے، لیکن اتنا اس کو بھرا جا رہا ہے۔ بھائی محبت کرو گانوں کے ذریعے، محبت ہی تو سب کچھ ہے، اگر وہ مل جائے تو ساری زندگی آسان ہے۔ ایک طرح کا پاگل پن، ایک جنون ہے جو بھر دیا گیا ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں، اور نوجوان طبقہ ہے کہ بیوقوف بنا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے مقاصد زندگی کے اوجھل ہو گئے ہیں، نہ پڑھائی سے مطلب ہے، نہ کاروبار سے مطلب ہے، نہ دنیا میں ترقی سے مطلب ہے، نہ آخرت کا خوف ہے، نہ اللہ رب العزت سے محبت کا خیال ہے، بس ہے تو فلاں کی زلف مل جائے، فلاں کے دامن سے وابستہ ہو جائے، فلاں کو ہم آغوش کر لے۔ آدمی 2-4 دن کا بھوکا ہوتا ہے نا، 3-4 دن کا، تو بھوکا جب گھر پہ آئے تو وہاں دال رکھی ہو، سبزی رکھی ہو، بس بھر پیٹ کھائے گا۔ بہت دنوں بعد ملی نا کھانا، بہت اچھا لگے گا، اور وہ کہے یہ دال سب سے اچھی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آدمی جب بچہ بڑا ہوتا ہے، جسم میں تبدیلی ہوتی ہے، کچھ نئے جذبے بیدار ہوتے ہیں، خوابوں میں کچھ رنگینی آ جاتی ہے، کچھ اعضاء میں تبدل پیدا ہو جاتا ہے، اس وقت ایک بھوک پیدا ہوتی ہے، جنس کی بھوک۔ اب اس جنس کی بھوک کو لے کر آدمی آس پاس نظر دوڑاتا ہے، کہیں کھانا مل جائے، کہیں کھانا مل جائے، تو برابر میں، پڑوس میں، محلے میں، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، واٹس ایپ پر کہیں کوئی بے حیا و بد کردار عورت نظر آتی ہے، آدمی سوچتا ہے کہ یہی میرا کھانا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، وہ دال ہے۔ یہ غلطی آپ کے والدین کی ہے، یہ غلطی سماج کی ہے، ملعون اور بدبخت سماج کی ہے، جو جنسی بھوک کو مٹانے کے لیے آپ کو ناجائز طریقے پیدا کر رہا ہے۔ ورنہ ایسا نہیں کہ زندگی وہی ختم ہو گئی۔ بھائی جو فلمی اداکارہ ہیں، آپ گوگل پر سرچ کے دیکھیے، ایک سے ایک اچھے اچھے فوٹو، ان سے کیوں نہیں محبت ہوتی ہے ہمیں؟ ان پر کیوں نہیں مر مٹتے؟ ان کے جسم تو اور زیادہ نمائش کے لیے ہیں، کیونکہ ہمارا اندر، ہم جانتے، ہم اندر اپنے لاشعور میں جانتے یہ اچیویبل نہیں ہے، اسے ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ پاگل پن جو ہے کہ میں نے لو ایٹ فرسٹ آئز، بس کو دیکھتے رہ گیا،
بس مجھے اس سے محبت ہو گئی. یہ ڈرامہ ہے, ڈرامہ, تماشا ہے, تماشا. بیوقوف بنایا جا رہا ہے ہماری نسل کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائیں تو وہ ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے. نمبر 1, ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما, اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے ایمان والوں کو. جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی وہ ایمان کی مٹھاس پاتا ہے. جب ہم ناجائز محبت کرتے ہیں, غیر اسلامی غیر شرعی طریقے پر کسی سے تعلقات بناتے ہیں, تو سب سے پہلے اس پر زد پڑتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ نہیں تمہیں بدکاری نہیں کرنی, ہم کہتے نہیں ہمیں بدکاری کرنی ہے. اللہ اور رسول ہمارا محبوب نہیں رہ جاتے. اور دوسری صفت ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ, کسی سے محبت ہو اللہ کے لیے محبت ہو. قیامت کے دن جب سورج بہت قریب آ جائے گا, بھیجا ابھل رہا ہوگا لوگوں کا, اس روز اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں پناہ دے گا. ان میں فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ, وہ 2 لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی, اللہ کے لیے جڑ کر بیٹھے, اللہ کے لیے علیحدہ ہوئے. تو محبت اللہ کے لیے. لیکن جب ہم ناجائز محبت کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو یہ بھی بنیاد ڈھہ جاتی ہے. ہم اللہ کے لیے, ظاہر سی بات ہے اگر اللہ کے لیے ہمیں کسی سے محبت ہوتی تو اللہ کے ہم حکم کا لحاظ کرتے, رشتہ بھیجتے اس کے, شادی کی امید لگاتے, کوششیں کرتے, لیکن ہمیں تو اس کا خیال نہیں. ہمیں ناجائز طریقے, کیونکہ ناجائز شیطانی جذبہ ہے, اس کو شیطان کے بتائے طریقے سے پورا کرنا. اور تیسرا اللہ کے رسول نے فرمایا اور ان یکرہ یعود الی الکفر, ایمان کی مٹھاس پانے کے لیے انسان کو کفر سے ایسے نفرت ہونی چاہیے جیسے آگ میں ڈالے جانے سے نفرت ہوتی ہے. جو محبت کے چکر میں پھنس جاتے ہیں, دیوانگی اور پاگل پن کا شکار ہو جاتے ہیں, شیطان ان پر سوار ہو جاتا ہے. ان کا ہم حال دیکھتے ہیں کہ اگر دوسرا فریق غیر مسلم ہے تو لوگ ارتداد اختیار کر لیتے ہیں, لڑکیاں مرتد ہو جاتی ہیں, لڑکے مرتد ہو جاتے ہیں, اپنا دین دھرم سب چھوڑ دیتے ہیں, اپنے باپ دادا کی عزت کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں. تو یہ تینوں صفتیں ڈینائی کرتی ہیں ناجائز محبت کو. میرے دوست اور ساتھیوں, کچھ محبتیں ہیں جو جائز ہیں. باپ سے محبت جائز, ماں سے محبت جائز, بیوی سے محبت جائز, بہن سے محبت جائز, بیٹی سے محبت جائز, دوستوں سے محبت جائز, اہل محلہ اہل بستی سے محبت جائز. لیکن اگر یہ جائز محبت بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کی طرف لے جائے تو یہ بھی تباہی ہے. قرآن میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یبصرونہم, تمہیں معلوم ہے لا یسأل حمیم حمیما, قیامت کے روز کیا ہوگا؟ جگری دوست کو نہیں پوچھے گا کہاں گیا, دفعو, اپنے آپ کی پڑی ہوگی سب کو. اچھا شاید دیکھا نہیں ہوگا, بھیڑ بہت ہوگی نا, شاید دکھائی نہ دے, نہ یبصرونہم, سامنے لائے جائیں گے. سگے دوست, جگری دوست جو برائی پر اکساتے ہیں وہ سامنے لائے جائیں گے. یود, اس کے باوجود کیا ہوگا مجرم ہوگا, یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ, مجرم چاہے گا میرے جن بچوں کی خاطر میں نے اپنی زندگی اور آخرت تباہ کی, ان بچوں کی آہوتی چڑھا کر, ان کو بلیدان دے کر, ان کو دفع کر کے میں بچ جاؤں, اپنے ان کا بدلہ دے کر میں چھٹ جاؤں. ببنی, اپنی اولاد کو قربان کرنا چاہے گا. وصاحبتہ واخیہ, اپنی بیوی کو قربان کرنا چاہے گا, اپنے بھائی کو قربان کرنا چاہے گا. وفصیلتہ التی تؤویہ, اور جو جماعت, جو پارٹی, سیاسی پارٹی یا خاندانی جماعت جو وقت آنے پر اس کے کام آتی تھی, سوچے گا اس کو بھی میں بلی چڑھا دوں, بس میں بچ جاؤں. ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی, اور ساری دنیا ختم ہو جائے بس میں بچ جاؤں, یہ عالم ہوگا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, دوست جو جگری دوست ہے اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. اس وقت اگر کوئی دوستی کام آئے گی تو وہ دوستی جو تقویٰ کی بنیاد پر ہوگی, اللہ کے خوف کی بنیاد پر, اللہ سے ڈر کی بنیاد پر. تو میرے دوست اور ساتھیوں, یہ ناجائز محبت کا جو فتنہ ہمارے نوجوانوں میں پھیل رہا ہے, ہمارے لڑکوں اور ہماری لڑکیوں میں پھیل رہا ہے, اس کی بنیادی وجہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت دلوں سے نکل گئی ہے. ظاہر پر مر مٹنے کا رجحان بڑھ گیا ہے, نتائج پر آدمی غور نہیں کر رہا. اس محبت کے بڑے نقصانات ہیں. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب روضۃ المحبین و نزہۃ المشتاقین, بڑی عمدہ کتاب, بڑی اچھی بات مجھے لگی. انہوں نے کہا جائز اور ناجائز محبت میں ایک فرق ہے. ناجائز محبت آدمی کو ہاتھ پیر توڑوا دیتی ہے, آدمی کو خود غرض بنا دیتی ہے, استحصالی مزاج اس کا بڑھا دیتی ہے.
وہ دوسرے کو لوٹنا چاہتا ہے، نہ اسے اپنے باپ کی عزت کا خیال ہوتا ہے، نہ ماں کی بیماری کا خیال ہوتا ہے، نہ اپنی بہنوں کی شادی کا خیال ہوتا ہے، نہ خاندان کی عزت کا خیال ہوتا ہے، نہ معاشرہ کہے گا اس کا کچھ خیال ہوتا ہے، نہ اپنے تعلیمی کیریئر کا کچھ خیال ہوتا ہے، کچھ خیال نہیں ہوتا۔ جب شیطان سوار ہو جاتا ہے تو انسان بس دیوانہ ہو جاتا ہے، زہر کھاتا ہے یا زہر کھلاتا ہے۔ لیکن جو جائز محبت ہوتی ہے، بیوی سے جو سچی محبت ہوتی ہے، اس میں انسان خود کو قربان کرتا ہے، تھکاتا ہے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کے لیے دن رات محنتیں کرتا ہے، اپنا خون پسینہ ایک کرتا ہے۔ جو سچی محبت ہوتی ہے وہ ہمیں کچھ کرنے کا سبق دیتی ہے، اور جو جھوٹی محبت ہوتی ہے، جو ناجائز محبت ہوتی ہے، وہ ہمیں کچھ نہ کرنے کا بلکہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کا سبق دیتی ہے۔ اتنی اچھی بات انہوں نے کہی۔ اس محبت کا یہ فتنہ جو پھیلا ہوا ہے ناجائز محبت کا، اس کا پہلا نقصان یہ ہے کہ اس کو کرنے والا اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اللہ کا سرکش ہوتا ہے۔ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی مومنوں سے کہہ دو اپنی نگاہ نیچی رکھیں۔ اس ناجائز محبت، اس کمبخت محبت کی شروعات ہی بد نظری سے ہوتی ہے، ٹیپنے تاڑنے سے ہوتی ہے، نظارہ کرنے سے ہوتی ہے، گھورنے سے ہوتی ہے۔ اللہ رب کہہ رہا ہے اپنی نگاہ نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اس سے تمہاری عزتیں محفوظ رہیں گی۔ اور یہ حکم صرف لڑکوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی۔ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہ نیچی رکھا کریں اور اپنی عزتوں کی حفاظت کریں، اپنی عزتوں کی حفاظت کریں۔ تو سب سے پہلے نافرمانی ہوتی ہے اللہ رب العزت کی۔ سورہ مائدہ میں جہاں بتایا گیا تمہارے لیے جائز ہے شادی کرنا مسلمان پاک دامن لڑکیوں سے اور اہل کتاب کی پاک دامن لڑکیوں سے، وہاں کہا محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان۔ دیکھو نادانو یہ مت کرنا، جو شادی کرنی ہے پاک دامن رہتے ہوئے اسے نکاح میں لاؤ، غیر مسافحین زناکاری نہیں کرنی، ولا متخذ اخدان لائن بازی نہیں کرنی، یہ چوری چھپے آشنائیاں نہیں بنانی، یہ لکا چھپی کا کھیل نہیں کھیلنا۔ اگر تمہارے اندر ہمت ہے، مرد ہو تو شادی کرو، اس کی ذمہ داری اٹھاؤ، اس کا خرچہ اٹھاؤ، اس کے بچوں کو پالو، تربیت کرو اگر تم مرد ہو۔ شیطان کی طرح نہ بنو، کرائے کے اس سانڈ کی طرح نہ بنو جس کا کام بس ہوتا ہے جفتی کر کے چلے جانا۔ تم انسان ہو، انسان کی طرح رہو۔ اور یہی بات مومن عورتوں سے ہی فرمائی گئی، محسنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان، پاک دامن رہو، زناکاری مت کرو اور چوری چھپے آشنائیاں مت چلاؤ، یہ پینگے نہ چلاؤ، اس سے سماج زیر و زبر ہو جائے گا، لوگوں کا اعتبار ختم ہو جائے گا، کوئی پڑوسی کسی پڑوسی پر بھروسہ نہیں کرے گا پھر، اور سب کو سب سے شکایت ہوگی، ہر ایک شخص سے بے اعتماد ہوگا۔ ایسا نہ کرو۔ تو اس کا پہلا نقصان ہے اللہ رب العزت کی نافرمانی، اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے کوئی خوش نہیں رہ سکتا۔ اس کا دوسرا نقصان ہے یہ محبت لوگ کرتے ہیں فائدے کے لیے، سکون کے لیے، لیکن اللہ اس کے رسول نے بیان کر دیا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے جو بھی محبت کی جائے گی اس میں عذاب ہوگا، پریشانی ہوگی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے یاد دہانی سے اعراض کرے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، معیشتاً ضنکا، پریشان رہے گا وہ زندگی بھر۔ یہ تو دنیا میں ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے روز آئے گا تو اندھا آئے گا، اندھا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، کہے گا اے رب میں تو آنکھوں والا تھا، بڑی اچھی میری بینائی تھی، مجھے اندھا کیوں اٹھایا تو نے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، ارے کمبخت تیرے پاس بھی تو ہماری روشن نشانیاں آئی تھیں، ہماری بات بتانے والے آئے تھے، اللہ کا کلام سنانے والے آئے تھے، تو بھی تو جانتا تھا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کیا ہے، تو نے کتنا خیال کیا، جا آج تیری بات نہیں مانی جاتی، كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، ہٹ یہاں سے، تجھے کوئی خیال نہیں آئے گا، تجھے کوئی یاد نہیں کرے گا۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اما جان حضرت عائشہ سے امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ کر کہا اما جان کوئی نصیحت فرما دیجئے، تو انہوں نے کہا، ایک حدیث لکھ دی، وہ حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، جو اللہ کی رضا مندی کے لیے لوگوں کو ناراض کرے گا تو اللہ ساری دنیا کی طرف کے لیے اس کی طرف سے کافی ہے۔ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ لیکن جو الٹا کرے گا، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کے سپرد کر دے گا، ان کو اس کے سروں پہ مسلط کر دے گا۔ آج تک میں نے تو کسی لو میرج کو کامیاب ہوتے دیکھا نہیں، زیادہ یہ ہوتا ہے
کہ جو نارمل زندگی ہوتی ہے شادی شدہ ویسی ان کی بھی گزرنے لگتی ہے، لیکن ٹوٹتے ہوئے بہت دیکھا ہے، زندگی تباہ ہوتے ہوئے بہت دیکھا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی پھٹکار ہوتی ہے۔ میرے دوست اور ساتھیوں، یہ بیماری جو ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے، اس کو دور کرنے کا طریقہ بھی اسلام نے بیان کیا۔ طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو شادی بیاہ کے بارے میں جو اسلامی تعلیمات اس پر ہم عمل کریں۔ لڑکی والوں سے اسلام نے کہا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ اگر تمہارے پاس کسی ایسے لڑکے کا رشتہ آئے جس میں دو چیزیں ملیں، دیندار ہو، اخلاق والا ہو، تو شادی کر دینا، اگر نہیں کرو گے تو فساد مچ جائے گا۔ لڑکی والوں سے کہا گیا، لڑکے والوں سے کہا گیا کہ دیکھو لڑکی کی شادی کے وقت چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں جاہلوں کے ہاں، کفار و مشرکین کے ہاں۔ مال دولت دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، خاندانی عزت دیکھی جاتی ہے، اور دینداری دیکھی جاتی ہے۔ فاظفر بذات الدین، تو تم دیندار والی کو ترجیح دینا، انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ سماج سے کہا گیا اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، بہترین بابرکت سب سے زیادہ برکت والا نکاح ہوا ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو، کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، کوئی مسئلہ ہی پیدا نہ ہو۔ تو شادی بیاہ کے بارے میں ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اور میں والدین سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کے نوجوان بچے اور بچیاں اگر بگڑ رہے تو آپ بھی اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ آپ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ سعودی سے موبائل بھیج دیں بہت قیمتی، بہت اچھا ان کے لیے گھر میں ٹی وی لگا دیں، آپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ میرے بچے کیا دیکھ رہے ہیں، شملہ گھومنے جا رہے ہیں تو کن لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں، وہاں کیا کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اس کے بچوں کے بارے میں، اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہم یہ نہیں چھوٹ جائیں کہ بڑکا جوان ہے ہم نہیں جانتے، ارے اگر آپ کی بات سے قطع تعلق کیجئے، گھر سے نکالیے، رشتہ داری ختم کریے، اسے گھر پہ سانپ کو پالتے بھی رہیں گے، اس کو جانتے ہیں کہ موبائل پہ گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، ناجائز لڑکیوں کے سے تعلقات ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا بیٹا ہے، ہمارا سگا سمبندی ہے۔ یہ میرے دوست اور ساتھیوں ایمان والوں کا رویہ۔ تو سب سے پہلا شادی بیاہ کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، اور دوسرے میں نوجوان ساتھیوں سے کہنا چاہوں گا اللہ کی محبت اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، اللہ کی محبت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن پڑھیں، قرآن کا مطالعہ کریں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم لذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو ایمان لائے جن کے دل مطمئن ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اللہ کی یاد سے۔ اللہ کی یاد سے کیا دل خوش نہیں ہوتے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً خوش ہوتے ہیں، یقیناً وہ سکون ملتا ہے۔ تو قرآن سے جڑیں، قرآن سے وابستہ ہوں۔ ذکر الہی کی سب سے عمدہ شکل ہے قرآن کریم، اور دوسرا طریقہ ہے کائنات میں اللہ کی جو نشانیاں اس پر غور کریں۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، بہت ساری نشانیاں ان پر غور کریں، اللہ رب العزت کے احسانات کو اپنے اوپر دیکھیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے اپنے جانوں کے اندر بڑی نشانیاں ہیں ہماری، غور کرو تم۔ ہمیں ماں باپ دیے، ہمیں خاندان دیا، چاہنے والے رشتہ دار دیے، ہمیں ہاتھ پیر دیے، ابھی ہم بیٹھے یہاں اپنے قدموں سے چل کر مسجد میں آئے ہیں۔ یقین جانیے اتنی بیماریاں آج تک ڈسکور ہو چکی ہیں، ان کے صرف نام لیے جائیں تو کئی گھنٹے لگ جائیں۔ ان تمام بیماریوں سے اللہ رب العزت نے ہمیں محفوظ رکھا، یہ احسان نہیں ہے اللہ کا؟ کتنے لوگوں کے والدین نہیں، ہمارے سروں پہ والدین کا سایہ، یہ احسان نہیں ہے اللہ کا؟ بے شمار احسانات ہیں، اگر انسان غور کرنا چاہے تو اللہ کے احسانات پر غور کریں۔ جب اللہ کے احسانات پر غور کرتے ہیں تو ہمارے اندر اللہ سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک چیز ہے، اپنے کاموں میں اخلاص پیدا کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ جانتے ہیں، ایک بدبخت عورت نے ان کو برائی پر اکسانا چاہا تھا، دروازے بند کر دیے تھے اور کہا تھا ہی تلک آؤ زنا کرتے ہیں، تو اللہ قرآن کہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام بچا لیے گئے۔ کیوں بچا لیے گئے؟ لقد ہمت بھی، اس نے تو پورا ارادہ کر لیا تھا، وہم بہا لولا ان رأى برہان ربہ، اور اگر حضرت یوسف کے ساتھ اللہ کی برہان نہ ہوتی تو شاید وہ بھی ارادہ کر لیتے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اس طرح ہم نے اس کو برائی سے دور رکھا، بدکاری سے دور رکھا۔ کیوں؟ انہ من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے ان بندوں میں سے تھا جن کے اندر دولت اخلاص تھی، جن کے اندر اخلاص کی کیفیت پائی جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس اخلاص کے نتیجے میں اس کو برائی سے دور رکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی سے اور بدکاری سے دور رکھا۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اسی طرح اس برائی سے بچنے کا ایک ذریعہ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم انجام پر غور کریں۔ آج ہم جس کے اوپر مٹ پیٹے ہیں، آپ دیکھیں پرانی ہیروئنیں، جن اداکارہ ہیں جن کی ایک جھلک پانے کے لیے لوگ بیتاب ہوتے تھے، اپنے مال و متاع کو برباد کرتے تھے، لیکن جب مرے آج ان کی کوئی صورت دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو ہم خود غور کریں، جس کے لیے ہم اپنی عزت و ناموس کو مٹی ملا رہے ہیں، اپنے رسول کو ناراض کر رہے ہیں، اپنے خدا کو ناراض کر رہے ہیں، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، اگر یہ کل بوڑھا ہو جائے،
ایک اگر کل بوڑھی ہو جائے، اس کا چہرہ بدل جائے، اسے کوئی بیماری لگ جائے، تو کیا ہماری محبت ایسی رہے گی؟ سچی محبت میرے دوست اور ساتھی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے رشتے کی بنیاد پر قائم ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال کی دولت دی ہے، نوجوان دوست خوبصورت ہیں، ان کو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس طرح تو نے مجھے اچھا بنایا ہے بظاہر، میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے۔ تو میرے دوستوں ساتھیوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت حسن بخشی ہے، خوبصورتی بخشی ہے، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی نافرمانوں کی شکلیں سوروں اور بندروں جیسی بنا دی تھیں، اگر ہم بھی اب بھی اللہ کی نافرمانی کا رویہ اختیار کیے رکھیں گے تو اللہ سے کوئی بعید نہیں کہ وہ کس کو کینسر دے دے، کس کے چہرے پہ پھٹکار پڑ جائے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ سماج میں بدکاری پھیلے، برائی پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس دنیا میں بھی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم شاید نہیں جانتے، تم نے تو کسی کو ہائے بائی کیا، اس کو راستے سے ہٹا دیا، اس کو گمراہ کر دیا، اس کو بے حیا بنا دیا، پھر تم نے اس کو چھوڑ دیا، پھر بعد میں اس نے کہاں منہ کالا کیا، کس کس آدمی سے تعلق بنائے، کس کس طرح وہ راہ راست سے ہٹ گئی یا ہٹ گیا، تم نہیں جانتے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رشتہ خاموش نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، میرے نوجوان، میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے تمہیں جو جوانی دی ہے، تم سے مخاطب کر کے اللہ کے نے فرمایا، اے نوجوانوں، اگر شادی کر سکتے ہو شادی کر لو، اگر شادی نہیں کر سکتے تو روزوں کا اہتمام کرو، یہ تمہاری جوانی ملت کا سرمایہ ہے، تم امت کے مستقبل ہو۔ اگر تمہارے اندر جذبے صحیح نہیں ہوں گے، تم دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مرو گے، ظاہری حسن پر فریفتہ ہوگے، اس کے لیے تم اللہ کی محبت کو دل سے نکال دو گے، اللہ کے رسول کا ادب و احترام دل سے نکال دو گے، تم جو دین کے نمائندہ بنائے گئے ہو اگر وہ نہیں بنو گے میرے دوست اور ساتھیوں، تو پھر انتظار کرو، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اللہ کا کوڑا بے آواز ہوتا ہے، وہ جب چلے گا تو کس کو کیا بیماری ہوگی، کس کو دنیا میں کیا پریشانی ہوگی، کوئی کہہ نہیں سکتا۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں، خاص طور پر نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں لگائیں۔ یہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، خود اللہ کے رسول نے فرمایا، لیکن ساتھ ہی فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ، جو نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں لگائے، اللہ کے لیے وقف کر دے، اللہ کی اطاعت میں گزارے، اس کا اجر 2 گنا اور 3 گنا ہے۔ شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔